إلا الله محمد رسول الله. ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ خوش ہوتا ہے اور اپنے 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے، میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا۔ تم سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 بیٹیوں میں سے 6 بیٹیوں نے کہا، ابا جان ہم آپ کا دیا کھاتے ہیں، آپ کا دیا پہنتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو اس کی من پسند چیز دے دی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا، میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ اب یہ بات سنتے ہی بادشاہ آگ ببولا ہو گیا اور کہنے لگا، اے کم بخت، تم نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا حضور۔ اس بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ کہ میں بھی دیکھوں یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے اس کے زیور نکال لیے جاتے ہیں اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن شہزادی بہت مطمئن تھی اور شہزادی کے نصیب میں جو رزق ہے وہ اسے ضرور ملے گا۔ جب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے، شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی۔ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے لگی تھی کہ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلا لوں، پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھانسی کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھوپڑی۔ وہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف انسان چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوا ہوتا ہے، تو کونے میں ایک پانی کے گھڑے سے وہ ایک گلاس پانی بھر کر بوڑھے ضعیف کو پلاتی ہے اور جھوپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے پورا ماجرا بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھا ضعیف اسے جھوپڑی میں ہی رہنے کو بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا، تم یہی رہو اور جھوپڑی میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس ہی ہے، تم وہاں گھڑا بھر لیا کرنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں جھوپڑی میں اکیلے ہی سب صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے اور آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے میں ایک برتن میں ڈال کر رکھ لیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا ہوگا تو آ کر اس دودھ کو پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ دودھ کا برتن خالی اور پاس ایک لال ہیرا پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ جب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال ہیرا اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اسی لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں وہ لال ہیرا چھوڑ گیا۔ وہ لال ہیرا اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے، اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک لال ہیرا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن ہو گئے اور شہزادی کے پاس 7 لال ہیرے جمع ہو جاتے ہیں، اور اس دن بوڑھا ضعیف آدمی بھی آ جاتا ہے۔ شہزادی اسے لال ہیرا دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے، اور بوڑھے ضعیف انسان کو 3 لال ہیرے دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر یہ لال ہیرا بیچ دو اور آتے وقت محل بنانے والے مزدور لے آنا۔ باقی 4 لال ہیرے شہزادی اپنے گلے میں ہار بنا کر ڈال لیتی ہے۔ 6 مہینوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر آرائش نوکر چاکر دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہے۔
شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا لیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کو روٹی بھی مل جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے۔ دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت ہی رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ دیکھو تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہو رہی ہے، تو وہ اپنے 4 سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے کا۔ جب یہ بات شہزادی کے سپاہی شہزادی کو بتاتے ہیں، ان کو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر مجھ سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئیں گے۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو یہ پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل میں آ جاتے ہیں۔ شہزادی ان سب سے منہ پر نقاب لگا کر ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کر دیتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت خوبصورت تھی۔ شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران کرتا رہا۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو، میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ اس رائے پر شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں سرگوشی کرنے لگتی ہے کہ اتنی تو تیار ہے اور مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہے تو اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، دور سے کوئی خستہ حال کپڑوں میں آ رہا ہے۔ غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے، یہ تو میری بیٹی ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا تب انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کے لے جاؤں گا، وہ چاہے تمہاری قیمت میں میری ساری حکومت ہی کیوں نہ مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے، نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں۔ میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، اور دیکھو اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی، اور دکھاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں ابھی بھی 4 لال ہیرے موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہے اور سوچتی ہے، اے کاش ہم نے بھی تبھی یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ دوستو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو، وہ جس حال میں بھی رکھے ہمیشہ شکر ادا کرو، وہ ذات تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ آپ تمام بھائی اور بہنوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔